بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ آیت نمبر 16، 17 اور 18۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ مثلهم كمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، اشتروا، جنہوں نے خرید لی، الضلالۃ، گمراہی، بالہدی، ہدایت کے بدلے، جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو ترجیح دی۔ فما ربحت تجارتہم، پس ان کی تجارت نے نفع نہ دیا، وما کانوا مہتدین، اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اس سے مراد منافقین ہیں۔ منافقین وہ لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، لیکن ہدایت کو چھوڑ کر وہ گمراہی کی طرف چلے گئے۔ دنیا کے مال کے لیے دنیا کی لالچ ان کو دوبارہ گمراہی میں واپس لے گئی۔ اصل میں منافقین کو ہدایت سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ایک کام میں آدمی کا دل نہ ہو تو آدمی اس کام میں زیادہ دیر نہیں رہتا۔ تو ایمان کے ساتھ ان کا دلی لگاؤ نہیں تھا، دلی رجحان ایمان کی طرف نہیں تھا۔ جب ان کا دلی رجحان نہیں تھا تو پھر انہیں ہدایت زیادہ دیر تک کیسے میسر رہ سکتی تھی؟ تو ہدایت ملنے کے بعد دنیا کی لالچ میں وہ دوبارہ پھر اندھیروں کے اندر چلے گئے۔ تو منافقین ان کی صورتحال ہی ایسی ہے، چونکہ ان کے دل کے اندر انہوں نے، اگر وہ ایمان بھی لائے تھے تو دل سے ایمان نہیں لائے تھے، وہ ایمان صرف لا الہ الا اللہ تک لائے تھے، آگے عمل کرنا اور قرآن سیکھنا یا قرآن سمجھنا یہ چیزیں ان کے ذہن کے اندر نہیں تھی۔ وہ صرف اس لیے ایمان لائے تھے کہ چلو تھوڑا بہت جو ہے وہ فائدہ ہمیں حاصل ہو جاتا ہے۔ تو وما کانوا مہتدین، حالانکہ وہ ہدایت یافتہ نہیں ہیں۔ تو یہ دنیا میں، یہ تو صرف اس دور کی بات ہو رہی ہے۔ آج کے دور میں بہت سارے لوگ ایسے، بہت سارے بے شمار لوگ ایسے ہیں جو لاکھوں روپیہ لگا کر ضلالت خرید کر لاتے ہیں، گمراہی خرید کر لاتے ہیں۔ کیا آج ہمیں نہیں پتہ؟ آج ہماری خوشیوں کے موقع پہ ہم بعض اوقات لاکھوں روپیہ آتش بازی میں لوگ لگا دیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ ہم ہدایت کے بدلے گمراہی خود خرید کے لا رہے ہیں۔ یعنی جس طرح منافق کرتے تھے کہ اپنا قیمتی سرمایہ لگاتے تھے، قیمتی پیسے لگاتے تھے ضلالت خریدنے کے لیے، تو اسی طرح آج کے دور میں بہت سارے مسلمان بہت سارا قیمتی پیسہ، بڑی محنت سے پیسہ کمایا ہوا، وہ محنت والا پیسہ جو ہے وہ ضلالت خرید لیتے ہیں۔ اور صرف آتش بازی نہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو آج ہم اپنے معاشرے میں پیسے دے کر گمراہی خریدتے ہیں۔ تو اس کی مثالیں بہت ساری ہو سکتی ہیں۔ بہت سارے لوگ نشے کے اوپر لگے ہوئے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پیسے دے کر خریدنے والی ہیں۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ پیسے دے کر اپنا قیمتی مال لگا کے ضلالت خریدتے ہیں۔ فما ربحت تجارتہم، جبکہ ایسی تجارت ان کو ہرگز نفع، تو یہ بڑا گھاٹے کا سودا ہے۔ اس کا دنیا میں بھی گھاٹا ہے، آخرت کا تو گھاٹا ہے ہی ہے نا، تو دنیا کا بھی یہ گھاٹا ہے۔ تو فرمایا مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، تو فرمایا ایسے لوگوں کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے آگ جلوائی، استوقد، جلوائی کا اس نے، نارن، آگ، فلما اضاءت، پس جب وہ روشن ہو گئی، ما حولہ، جب اس نے روشن کر دیا اپنے ارد گرد کو، تو ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کے نور کو لے گیا، وترکہم، اور چھوڑ دیا ان کو، فی ظلمات، اندھیروں میں، لا یبصرون، نہیں وہ دیکھتے۔ تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، ایک بندہ جس طرح ہوتا ہے وہ آگ جلاتا ہے، آگ روشن ہو جاتی ہے۔ اس زمانے میں یہ لائٹیں وغیرہ نہیں ہوتی تھیں، لوگ آگ سے روشنی حاصل کرتے تھے۔ تو فرمایا ان کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے آگ جلائی اور آگ روشن ہو گئی، اچانک آگ ساری ختم ہو جائے اور بندہ پھر اندھیرے میں چلا جائے۔ تو ان کے ساتھ ایسا سلوک ہوا ہے۔ تو یہ کیا کرتے تھے کہ آگ جلائی،
آگ سے مراد روشنی ان کو ملی، روشنی سے مراد ہدایت کی روشنی ملی۔ اصل میں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام شروع میں مدینہ تشریف لائے تھے تو مسلمانوں نے جب جنگوں، خاص طور پہ غزوہ بدر کے بعد جب مسلمانوں کو فتح ملی، بہت سارا مال حاصل ہوا، غنیمت کا مال، تو بہت سارے ایسے لوگ منافق انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا کہ اور کچھ نہیں تو ہمیں کچھ مال تو ملتا ہے، تو دنیا کی لالچ کی خاطر، یا انہوں نے سمجھا کہ اگر ہم مسلمان نہ ہوئے تو ہمارے ساتھ جو ہے وہ مسلمان اچھا تعلق نہیں رکھیں گے، تو چونکہ پیغمبر آنے کی وجہ سے مدینہ کے اندر لوگوں کا رجحان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہو گیا تھا، تو لوگوں کا رجحان اپنی طرف لانے کے لیے بظاہر انہوں نے کلمہ پڑھا۔ جس طرح کہ عبداللہ بن ابی منافق تھا، وہ یہ سمجھتا تھا کہ میں سردار بنوں گا، اور لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں تشریف لے گئے تو وہ سردار نہ بن سکا، تو اب اسے اپنی چدراہٹ تھوڑی بہت جو تھی وہ قائم رکھنے کے لیے کلمہ پڑھنا پڑا، تو اس نے اوپر سے جو ہے وہ کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، لیکن اندر سے وہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے۔ تو ایسے بہت سارے منافق لوگ تھے جو اوپر سے انہوں نے کلمہ پڑھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، فرماتے ہیں بہت سارے صحابہ کرام یہ سمجھتے تھے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تشریف لائے تو کچھ لوگ بہت جلد مسلمان ہوئے، مسلمان ہونے کے ساتھ ہی بہت جلد وہ منافق بھی ہو گئے، تو یہ ان کی مثال ہے، ٹھیک ہے، کہ ایمان لائے وہ، لیکن بہت جلد منافقین کے ساتھ مل گئے اور دل سے انہوں نے جو ہے وہ کفر کر لیا۔ تو ایسے لوگ آج کے معاشرے میں بھی ہیں، صرف زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، بس اس کے علاوہ انہیں کچھ نہیں پتہ، ٹھیک ہے نا۔ تو یعنی اللہ کو ماننے کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ انسان دل سے تسلیم کرے، انسان دل سے اللہ کی ذات پر جو ہے وہ یقین رکھے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے، کوئی بھی برا کام کرتا ہے، تو اس کے دل میں اللہ کا جو ہے وہ خوف ہونا چاہیے، تو یہ چیز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ایمان کی روشنی ان کے دلوں میں روشن ہوئی، فلما اضاءت ما حولہ، جب ایمان کی روشنی آئی، ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ فوراً ان کی روشنی لے گیا، چونکہ یہ دل سے ایمان نہیں لانا چاہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا اچھا تم اندھیرے میں رہنا چاہتے ہو، تم نے نور کی بجائے اندھیرا خریدا، اب رہو اندھیرے میں، تو ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کا جو ہے وہ نور لے گیا، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ اندھیرے کے اندر چھوڑ دیا۔ دیکھیں یہ عام ایک مثال ہے۔ اب مسجد کے اندر جمعے کی نماز ہوتی ہے، امام صاحب خطبہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اب اس کے سامنے اگر 100 بندہ بیٹھا ہوا ہے تو 100 بندہ اپنے اپنے حساب سے اس تقریر کو سن رہا ہے اور اپنے اپنے حساب سے اس سے فائدہ حاصل کرے گا۔ جس کی جتنی توجہ ہے وہ اسی توجہ سے دین سیکھے گا اور اتنا ہی زیادہ اسے فائدہ ہوگا۔ یا اس سے بھی آسان مثال، اگر لوگ جو ہیں وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں تو امام صاحب قرات کرتے ہیں، فجر کی نماز ہے، اچھی آواز میں اس نے قرات کی، اب ہر بندے کو ایک جیسا ثواب نہیں ملے گا نماز پڑھنے کا۔ جس نے قرات توجہ کے ساتھ سنی ہے، خشوع خضوع کے ساتھ سنی ہے، یقیناً اس کو ثواب زیادہ ملے گا، اور جو ایسے بس ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، اس کی توجہ ہی نہیں ہے، اس کا دھیان ہی نہیں ہے نماز میں، خشوع خضوع نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے اسے ثواب نہیں ملے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ منافقین بھی بیٹھتے تھے، صحابہ کرام بھی تھے، تو صحابہ کرام دل جمعی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ بیٹھتے تھے، خشوع خضوع کے ساتھ بیٹھتے تھے، ایمان کے ساتھ بیٹھتے تھے، تو اس لیے صحابہ کرام کو بیٹھنے کا جو ہے وہ فائدہ بہت زیادہ ہوتا تھا، ان کے اعمال میں، ان کے درجات میں، اور انہیں ہدایت بھی اچھی طرح مل جاتی تھی۔ لیکن اس کے مقابلے میں منافقین جن کے دل کہیں اور اڑے ہوتے تھے اور کسی مجبوری کی شکل میں آپ کے سامنے بیٹھے ہوتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرمایا اگر مجبوری ہے تو جاؤ، دفع ہو جاؤ، ذہب اللہ بنورہم، ہمیں تمہارا ایمان نہیں چاہیے، ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کا ایمان لے گیا، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور ان کو اندھیرے کے اندر جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ آگے ہے صم بکم عمی فہم لا یرجعون، ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں پہ، کانوں پہ، آنکھوں پہ جو ہے وہ ایسے ہی سمجھ لیں، صمن وہ گونگے ہو گئے، بکمن جو ہے وہ صمن بہرے ہو گئے ہیں، بکمن گونگے ہو گئے ہیں، عمیون اندھے ہو گئے، فہم لا یرجعون، یہ گونگے بہرے اندھے لوگ ہیں، انہیں وہ فہم لا یرجعون، اب یہ دوبارہ لوٹ کر آنے والے نہیں ہیں، ایمان کی طرف آنے والے نہیں ہیں۔ یعنی گونگے بہرے اور اندھے سے مراد یہ ہے کہ اب یہ ہدایت سننے کے قابل نہیں رہے، اب انہیں ہدایت جو ہے کسی صورت بھی حاصل نہیں ہوگی۔ اب اللہ تعالیٰ جس طرح شروع میں پڑھا نا، ختم اللہ علی قلوبہم،
اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دلوں پہ، آنکھوں پہ، کانوں پہ جو ہے وہ مہر لگی ہے، اب یہ ہدایت میں آنے والے لوگ نہیں ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔